ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف نہ لائے، قریب تھا کہ ہم سورج کے طلوع ہونے کا مشاہدہ کر لیتے، یعنی بالکل سورج طلوع ہونے کے قریب تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تیزی سے تشریف لائے، چنانچہ نماز کے لیے اقامت کہی گئی اور نبی علیہ السلام نے بڑی مختصر سی نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا تو بآواز بلند فرمایا، اپنی جگہوں پر ایسے ہی بیٹھے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں نماز پڑھانے کے لیے کیوں نہیں آیا، یعنی میں اتنا لیٹ کیوں آیا، اس کی ریزن بتاتا ہوں۔ میں رات کو بیدار ہوا، وضو کیا، جس قدر مقدر میں تھا میں نے نماز پڑھی، مجھے نماز میں اونگ آنے لگی، حتیٰ کہ وہ مجھ پر غالب آ گئی، تب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، خواب کے اندر۔ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے، وہ نبی علیہ السلام ہے، اور وہ بھی خواب میں۔ ہاں، جنت میں سب لوگ دیکھیں گے لائیو انشاءاللہ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا، چنانچہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ یعنی خواب میں انہوں نے دیکھا کہ فرشتے کو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن نبی اسلام کو آواز نہیں آ رہی تھی، صرف ان کی آپس میں بحث و تکرار نظر آ رہی تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا، یا اللہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ایسے ہی فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، حتیٰ کہ میں نے اس کے انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب اور سینے میں محسوس کی۔ یعنی یہ ہاتھ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، دونوں شانوں کے درمیان رکھا تو میں نے اپنے سینے میں اپنے رب کے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، اور میرے سامنے ہر چیز واضح ہو گئی اور میں نے پہچان لیا۔ یعنی وہ جو فرشتوں والا معاملہ تھا، وہ غیبی خبر اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کر دی۔ پھر اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا، محمد، میں نے عرض کیا، میرے رب میں حاضر ہوں۔ فرمایا، مقرب فرشتے کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، گناہ مٹا دینے والے اعمال کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ محمد وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، جو کچھ اب فرشتوں والا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ٹرانسفر ہو گیا، کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل چل کر جانا، ہائے ہائے، یہ گناہ مٹا دینے والے اعمال ہیں، جو سورۃ الانعام میں سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے نا، کہ جو گناہ ہیں وہ نیکیاں جو ہیں گناہوں کو مٹا دیتی۔ تو یہ سورہ ہود کے اندر نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی۔ تو وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ پیدل نماز کے لیے چل کے جانا، نماز کے بعد مسجد میں ہی بیٹھے رہنا، یہ دوسری نیکی، ناگواری کے باوجود اچھی طرح مکمل وضو کرنا، یعنی سردیوں میں تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، ظاہر ہے آپ اگر صحیح کامل وضو کرتے ہیں۔ فرمایا، پھر وہ کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے تھے؟ میں نے عرض کیا، درجات کے بارے میں۔ تو اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا، کھانا کھلانا، کسی غریب کو کھانا کھلانا، نرمی سے بات کرنا، یعنی اگر کسی کو آپ نے کچھ دینا نہیں ہے، کم از کم اسے جھڑک تو نہ دے، بلکہ نرمی سے بات کرے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کے لیے اٹھنا۔ اور ایک تو ڈیٹم لیول ہے جو ہم پہ فرض ہے، وہ فجر کی نماز ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سر وہ کلائمیکس ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو۔ ہائے ہائے، اب نبی علیہ السلام نے جو اپنے رب سے مانگا ہے وہ ہے اصل میں دعا، اور اسی دعا کی وجہ سے اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نبی کا یہ خواب سچ ہے، اس کو یاد کر لو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ کس لیے؟ کہ سبحان اللہ کے، اس لیے کہ جو میں نے مانگا نا وہ بھی اپنے رب سے مانگے۔ اور یہ دعا الحمدللہ میں نے 1994 میں یاد کر لی تھی، جب میں ایف ایس سی میں تھا، آج سے 25 سال پہلے، جب مجھے پہلی دفعہ یہ دعا پتہ چلی تھی۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک۔ اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے نیک اعمال کا سوال کرتا ہوں کہ میں نیک اعمال کروں، وترک المنکرات، اور تمام گناہوں کو چھوڑ دینے کا سوال کرتا، وحب المساکین، اور مسکینوں کی محبت۔ یعنی جو کچھ فرشتوں کی بحث تھی اور حضور علیہ السلام نے جواب دیا، اسی وقت آپ نے اس کو دعا بنا لیا۔ وَأَن تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما۔
وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اگر تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو یا اللہ مجھے فتنے سے بچا لینا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا جی وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے صبر مانگنا چاہیے، نہ، اللہ تعالیٰ سے پہلی دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنے میں مبتلا ہی نہ کر، اور اگر تو نے میری ڈیسٹنی میں لازمی رکھا ہے اس آیت کے تحت کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تو پھر اگر مجھے یہ کرنا چاہتا ہے تو پھر مجھے ثابت قدم رکھ۔ پہلی دعا یہ ہے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ مجھے فتنوں سے بچانا۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اور میں ہر اس شخص کی محبت اس سے مانگتا ہوں جس سے تو محبت کرتا ہے، یعنی سارے انبیاء کی محبت، اہل بیت کی، صحابہ کی، نیک لوگوں کی۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اور میں اللہ ہر اس عمل کی محبت تجھ سے مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کر دے، یعنی میرا ہر عمل ایسا ہو کہ جو مجھے تیرے قریب کر دے۔ ایک تو وہ دعا ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں، کہ معاذ ابن جبل ہی کو نبی علیہ السلام فرمایا تھا اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ان کے یا رسول اللہ میں بھی کرتا ہوں، تو فرمایا معاذ یہ دعا کبھی نہ چھوڑنا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ وہی دعا ہے، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں تیرا ذکر کرنے پر، شکر ادا کرنے پر، اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے۔ اور نسائی میں الفاظ ہیں اللہم کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ تھی، ربی اعنی اور اللہم اعنی، دونوں الفاظ سنت سے ساتھ۔ تو یہ دعا کی، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اسے یاد کر لو اور دوسروں کو بھی بتایا کرو۔ لو جی میں نے تو اس سنت پہ کئی دفعہ عمل کیا، آج پھر عمل کر لیا ہے، دوسروں تک یہ بات پہنچائیے کہ یہ دعا سر 748 مشکات شریف میں سے حدیث ڈاؤن لوڈ کریں، بلکہ یہ آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی نا یہ اس کا پورشن بنا کے نا وہ نکال کے لوگوں کو بھیجیں کہ دعا یاد کریں ترجمے سمیت۔ تو میں تو الحمدللہ مانگتا ہوں یہ دعا عام حالت میں بھی مانگیں، اور نماز کے تشہد میں بھی یہ دعا مانگا کریں، کئی دعاؤں کو یہ دعا کور کرتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا اسے یاد کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ۔ پھر امام مشکات والے لکھتے ہیں کہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کا نمبر مشکات میں 748 ہے، اور مسند احمد میں جلد 5 حدیث اور صفحہ نمبر 243 پہ 22,465 ہے۔ ترمذی میں آپ کو آسانی سے مل جائے گی 3235 ترمذی کے اندر۔ تو یہ وہ جو پروگرام اٹینڈ کیے 60 پلس ان کی ایج تھی، تو ان کا دماغ کھل گیا۔ پہلے وہ اتنے کٹر دیوبندی تھے کہ ان کی دکان کے بالکل ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، لیکن انہوں نے پوری زندگی کبھی ادھر نماز نہیں پڑھی تھی، اور نمازی پکے، اذان ہوتی تھی وہاں سے اتنی دور موٹر بائک چلا کے اپنی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھ کے واپس آتے تھے۔ تو ان کی اولاد بھی کنکلوڈ کر بیٹھی تھی کہ ان کے لیے تو کوئی ہدایت نہیں، لیکن ہدایت تو اللہ کی۔ پھر ان کو ہمارا تعارف ہو گیا، اس کی وجہ سے انہوں نے سوچنا شروع۔ ہم کسی کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں، صرف سوچنے کی حص اس میں اجاگر کر کہ یہ جو کچھ بھی آپ سے بیان کرتے ہیں یہ بتائیں لکھا کہاں ہوا ہے۔ پمفلٹ پڑھنے شروع کیے، اب وہ پمفلٹ جب پڑھتے تھے جا کے علماء سے سوال کرتے تھے، آپ تو یہ بتاتے ہو حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے تو علماء برداشت کرتے رہے کہ پرانا بندہ ہے، مسجد کا بانی ہے، اگنور کرو، چندہ بھی آ رہا ہے، اگنور کرو۔ پھر جمعے والے دن ایک دن مولانا صاحب نے جو ہے وہ جمعہ پڑھایا، جیسے میں کہتا ہوں وہ قرآن و سنت سے مولانا شریف کو باہر نکالیں، مولانا شریف صاحب بیچ میں گھسے، انہوں نے کہہ دیا کہ جی اصحاب کہف دا کتا جڑا ہے نا وہ بھی جنت ہی جائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اندازہ کرو، قرآن میں نہیں لکھا ہوا، مولانا شریف میں لکھا ہوا ہے۔ معذرت کے ساتھ جب تک آپ کنویں سے کتا نہیں نکالیں گے، آپ جتنے مرضی ڈول نکالیں کنویں کا پانی پاک نہیں ہو۔ تو اس طرح کے جو علماء سو ہیں، علماء حق کی تو ہم عزت کرتے ہیں، علماء سو کی بات کر رہا ہوں، ان کو جب تک آپ باہر نہیں نکالیں گے مولانا شریف کو قرآن کی تفسیر سے، احادیث کی شروحات سے، تو قرآن و حدیث پاک نہیں ہوگا جب تک ان کو نکالیں گے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھ لیا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا جی قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ان کا حوالہ دیں، ان کا حوالہ پھر آپ کو اگلے جمعے میں دیں، جمعہ پڑھا رہا ہے، حوالہ اگلے جمعے، سورۃ الکہف قرآن میں موجود ہے۔ انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا جی اس طریقے سے انجینئر صاحب کو لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا جی اصحاب کہف کا بھی ذکر ہے، کتے کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ آگے کہانی ہے۔ میں نے کہا آپ سورۃ الکہف پڑھ کے دیکھ لیں، پارہ نمبر 15 سے شروع ہو کے 16 میں ختم ہوتی ہے، پہلی 26 آیات جو ہے اصحاب الکہف کے واقعے کے اوپر ہے، اس میں کتے کا بھی ذکر ہے، اس کے غار کے دہانے پہ بیٹھے ہونے کا بھی ذکر ہے، اس کے روبدار ہونے کا بھی ذکر ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اگلی کہانی کوئی نہیں ہے۔ ان کا جی کانفیڈنٹ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ قرآن خود، انہوں نے قرآن پورا خیر پڑھا تو کچھ نہ ملا،
وہ اگلے جمعے پہنچے تو وہ پھر آپ کو پتا ہے اس سے اگلے جمعہ کرتے کرتے تھیندے تھیندے پھر ٹھیک ہے ان کو سمجھ آ گیا کہ معاملات بگڑ گئے. پھر آہستہ آہستہ اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو اب یہ حالت ہے کہ کام تو وہ لکڑی کا کرتے ہیں لیکن کوئی مولانا شریف بھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. 70+ ان کی ایج ہے, کسی مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے, صرف وہ جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. تو وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ جناب علی بھائی نے تعلیم بالغاں شروع کر دی ہے, یعنی مولویوں کو بھی پڑھنے میں ڈال دیا ہے کہ اب مولویوں کے مقتدی جنہوں نے پوری زندگی سہمی ہوئی زندگی گزاری تھی ان کے سامنے, آج ان کے سامنے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے تو جواب نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں کیڑے اسٹیشن تو بول رہے ہیں پتہ لگ گیا. تو یہ اصحاب کہف کے بارے میں, حضرت عزیر کے گدھے کے بارے میں, اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں, یونس علیہ السلام کی مچھلی کے بارے میں, اور بھی چیزیں ہیں نا سر. سلمان علیہ السلام کا ہدہد وہ تسی نہیں پڑھیا, اور بڑی ساری چیزیں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مینڈا, وہ سارے کہتے ہیں جنت ہی جان گے. سر کوئی جنت میں نہیں ہے. صحیح مسلم میں بس اتنا ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا. اگر بغیر سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے دنیا میں سینگ مارا ہوگا تو اس کو بس بدلہ دلوایا جائے گا, اس کے بعد ان کو برابر کر دیا. جانور کوئی جنت میں نہیں جائے. جنت ساڈے ابا جی دی سیدنا آدم علیہ السلام, ٹھیک ہے, جانوروں کی میراث نہیں ہے جنت. یہ سب جھوٹ بولا ہوا ہے انہوں نے. اصحاب الکہف جو ہے نا یہ انسانی ہسٹری میں یونیک پرسنالٹیز, پیغمبر بھی نہیں تھے, پیغمبر کے اصحاب بھی نہیں تھے, اور پیغمبر کے تابعین بھی شاید نہ ہوں, تبع تابعین میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اللہ نے ان کے ساتھ وہ معجزہ کیا جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں. سورۃ البقرہ میں حضرت عزیر کا نام تو نہیں آیا, وہ تورات میں ملتا ہے, لیکن اتنا ہے کہ پیغمبر, وقت کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دی, لیکن اصحاب الکہف کو اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے لیے, عیسوی اعتبار سے یعنی سولر کیلنڈر کے اعتبار اور لیونر کیلنڈر کے اعتبار سے 309 سال, جو قرآن میں سورۃ الکہف میں. سورت نمبر 18 ہے قرآن پاک میں, پارہ نمبر 15 میں پہلی 26 آیات پڑھ لیں تو سورۃ الکہف میں آپ کو اصحاب الکہف کا پورا واقعہ پتہ چلے. اور یہ کرسچن ٹریڈیشن میں بھی 7 سلیپرز کے نام سے مشہور, 7 یعنی اللہ کے نیک بندے سونے والے, اور 8واں ان کا کتا تھا. کرسچنز بھی ان کو اولیاء اللہ کے طور پر مانتے تھے. یہ سمجھنے حضرت عیسیٰ کے تبع تابعین میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی یعنی دنیا سے اٹھائے جانے کے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 100 سال بعد کا یہ واقعہ ہے. 146 عیسوی, آج چل رہا ہے 2019 14 نومبر. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چند نوجوان تھے, بوڑھی ہڈیاں نہیں بات قبول کرتی, چند نوجوان. اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا. چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک غار میں پناہ لی اور وہاں انہوں نے دعا کی, اے رب ہمارے آتینا من لدنک رحمہ, ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر معاملے میں کامیابی کی کوئی راہ نکل. اتنی کامل دعا ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں اس سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں ہم نے اس کمزور سے پلیٹ فارم سے یہ جو دعوت لانچ کی ہے اور آج تمام مکاتب فکر پہ سارے بر اعظموں پہ جا کے چھا گئی ہے, اس کے پیچھے جو روح ہے وہ یہ دعا ہے. کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اصحاب الکہف کے ساتھ انہیں غیر معمولی واقعہ کر دیا. پوری رومن امپائر بت پرست ہے اور 7 نوجوان اسلام قبول کرتے ہیں تو انہیں ان کے ساتھ معجزہ کیا. آج یہاں سب کانٹیننٹ میں بھی اکثریت دین کے نام پہ گمراہی ہے. ہماری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ ان مکاتب فکر تک جن کی کروڑوں فالوور, لاکھوں مسجدیں, لاکھوں علماء ہیں. اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ میں دعاؤں میں, اپنی تشہد کی دعاؤں میں, عام دعاؤں میں یہ دعا آپ دیکھتے ہیں ہر درس قرآن سے پہلے میں پڑھتا ہوں ربنا آتینا رحمہ وہیئ لنا من امرنا. اس کے علاوہ بھی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی, اور دعائیں. تو یہ اصحاب الکہف چند نوجوان تھے, توحید کی دعوت انہوں نے قبول کی. بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم تجھے تیری عبادت نہیں کریں گے, کیونکہ رومن امپائر میں اس وقت بت پرستی تھی اور اس ایمپرر کو خدا مانا جاتا. انہوں نے کہا تو بھی ہماری طرح کا انسان ہے, اپنے آپ کو نیند سے, کھانے پینے سے آزاد نہیں کر سکتا, ہم تیری عبادت کیوں کریں, ہم اس رب کی بات کریں گے جس نے. پھر پرسیکیوشن شروع ہوگی. اچھا ہے یہ ایلیٹ کلاس سے تھے, شاہی فیملی سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ تھے. پھر ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ پہاڑ میں جا کے پناہ لیتے تاکہ ہم ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں. تو یہ ایک پہاڑ پہ چلے گئے, ایک غار میں. یہ پورا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے. اللہ فرماتا ہے انہوں نے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو ہم نے وہاں پہ تھپکی دے کے سلا دیا. ہائے ہائے ہائے, اللہ نے کہا میں نے تھپکی دی, ان کے کانوں پہ تھپکی دی. اچھا یہ جو آیات ہے نا, جس کو رات کو نیند نہ آتی وہ لوگوں کا تجربہ ہے. یہ والی آیات رات کو پڑھ کے سوئے نا, تھپکی والی تو نیند آ جاتی. ظاہر تجربے سے ہے نا. کئی صحابہ کرام نے قرآن میں کئی وظائف ڈسکور کی. میرا مسلم شریف میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا زمانہ جاہلیت کے بھی اگر ہے اس طریقے کے دم مجھ پہ پیش کرو, اگر شرک نہیں تو کرتے رہو. تو اس سے تو بدرجہ اولا قرآن میں سے کسی نے کوئی چیز ڈسکور کر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کی کروٹیں بھی بدلا دیتے تھے, بیڈ سول نہ ان کو ہو جائے. کروٹ بھی اللہ خود بدلاتا تھا. ظاہر ہے ایک جگہ لیٹے رہیں گے تو
حالانکہ یہ بھی معجزہ ہو سکتا تھا کہ لیٹے رہے اور کچھ بھی نہ ہو، لیکن فزیکل فنومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور اللہ نے فرمایا اس غار کا دہانہ ایسا تھا کہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تھی، ٹیولائٹ آتی تھی، یعنی اس کا دہانہ آپ سمجھ لیں نارتھ کی طرف تھا، تو سورج یہاں سے ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا تھا. انڈائریکٹ لائٹ آتی تھی، ڈائریکٹ لائٹ بھی نہیں آتی تھی، وہ سوئے رہے. اور اللہ تعالیٰ ماتا 300 سال 309 سال تک، یعنی لیونر کیلنڈر کے مطابق، اور سولر کیلنڈر کے مطابق 300 سال بنتے ہیں، وہ سوئے رہے. اور فرمایا ان کا ایک کتا ہے جو اس غار کے دہانے پر ہے، اور اس کی اتنی ہیبت ہے کہ اگر کوئی یعنی غار کے دہانے پہ جائے بھی نا تو اس کتے سے وحشت کھا کے وہ بھاگ جائے، وہ حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے. اب وہ کتا بھی ایسا تھا کہ وہ ایک جگہ تھا، بس اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی سلا دیا، لیکن اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اس غار کے قریب بھی، اگر کوئی بولا بھٹکا وہاں پہ پہنچ بھی جائے، ورنہ تو جب تک سارے غار نہ جج کیے جائیں پتہ نہیں چل سکتا. اور پھر کافروں نے یہ کیا کہ ان کے ناموں کی تختیاں لکھ کے ان کے اوپر سزا جو تھی وہ ایک تختی رقیم اسے کہا جاتا ہے، اصحاب الرقیم بھی انہیں کہا جاتا ہے، اس غار کا منہ بند کر کے وہاں پہ رکھ دی. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. وقت کے ساتھ ساتھ شکست و ریخ ہونا شروع ہوا، وہاں سے راستہ کھل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اسی دوران رومن امپائر کا جو کانسٹنٹائن 2 تھا نا 337 عیسوی میں، اس نے مرتے مرتے عیسائیت کو، اب عیسائیت قبول کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پوری رعایا نے عیسائیت قبول کر لی، پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی اس وقت کے مسلمان. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 300 سال کے بعد، ورنہ ان 300 سالوں میں عیسائیوں نے بڑے ظلم اٹھائے ہیں ان بت پرستوں کے ہاتھ، وہ تو ایک پوری داستان ہے. تو اب وہ جب اٹھے تو وہ آپس میں کلام کرنے شروع ہو گئے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں، دن یا دن کا کچھ حصہ. ان کو آئیڈیا نہیں ہوا، کیونکہ علم غیب نہیں تھا اس زمانے میں ہوتا. ان کو حضرت عزیر علیہ السلام کو نہیں پتا چلا میں 100 سال سویا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا. اب اٹھے تو انہوں نے خیر آپس میں کیا، پھر انہوں نے کہا چلے ایک بندے کو بھیجتے ہیں. اب جیسے اچھا 300 سال بھوک نہیں لگی، اٹھے تو بھوک لگ گئی، تقاضے شروع، وہ معجزانہ طور پہ سوئے ہوئے تھے. تو انہوں نے وہ اشرفیاں دے کے ایک بندے کو بھیجا اور کہا دیکھنا کوئی پاکیزہ مال لے کے آنا ہے، کوئی ہم تو حرام کا کوئی مال نہیں کھائیں گے. شریعت ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا دور ہے، چھپ چھپا کے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سر 300 سال گزر چکے ہیں، اور رومن امپائر جو ہے وہ ان کا دین وہی ہے جو ان کا دین ہو چکا ہے. اب وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے حالات بدلے ہوئے دیکھے. کسی دکان سے وہ خریداری کرنے لگے تو وہ جب اس نے پرانے زمانے کے سکے دیکھے، اس نے کہا لگتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خزانہ لگ گیا. شور مچ گیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. تو آہستہ آہستہ پھر ان کی حقیقت کھل گئی کہ یار یہ تو وہ لوگ ہیں. پتہ تھا ان کو کہ اس طرح 7 سلیپر کسی غار میں سوئے ہوئے ہیں، تو وہ تو پھر وہاں کے اولیاء اللہ ڈکلیئر ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس واقعے کے ذریعے ہم نے ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتا ہے. کیونکہ اس حوالے سے کوسچنز شروع ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے اٹھائے گا. یہ بہت بڑا معجزہ تھا کہ 300 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس کے بعد پھر صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ لوگوں نے یعنی ارادہ کیے، بعض لوگوں نے کہا کہ اس پہ ہم مسجد بنائیں گے، یہ کریں گے، بعض نے کہا یہ کریں گے. بہرحال ان کی غالب اکثریت انہی کی تھی جنہوں نے اس پہ مسجد بنا لی، جس سے وہ مزارات پہ مسجد کا ثبوت بھی لیتے ہیں. اور اس پہ میں نے کلپ ریکارڈ کرا کے اس کا جواب بھی دیا. آج میں اس مزے کو تیکھا نہیں کرنا چاہتا، اس ٹاپک کو میں چھوڑتا ہوں. بال پھر انہوں نے کہا دعا کی. قرآن میں تو بس اتنا ہی ملتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وہاں سے روح نکال دی، فوت ہو گئے. لیکن وہ کرسچن ٹریڈیشن میں اولیاء اللہ کے طور پہ مشہور. ابھی بھی آپ دیکھیں قرآن کے تاریخی مقامات پہ لوگوں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں. کبھی کسی غار کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اب کسی کو نہیں پتا وہ کون سا غار ہے. بعض لوگوں نے تو ان کی ہڈیاں بھی نکالی ہوئی ہیں کہ یہ جی ان کی ہڈیاں ہیں. اللہ کو پتا ہے کدھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا معجزہ ہوا ان کے توحید والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بڑا لائٹلی بیان کیا ہے. اس حوالے سے اللہ نے کہا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم تھے یہ ہماری قدرت کی کوئی عجیب نشانی ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے. اللہ تو اس سے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. ہائے 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 سر، اسی لیے میں کہتا ہوں کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہیں. سر انڈے سے چوزا نکلنا یہ اصحاب کہف کے 300 سال بعد اٹھنے سے بڑا معجزہ ہے. انڈے میں دور دور تک ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ اس سے اتنا خوبصورت چوزا نکلے، اس کی اتنی ایروفائل پیاری سٹرکچر ہو پروں کی، اس کے اندر گردہ ہو، دل ہو. یہ تو پھر میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، گھنٹوں لگ جائیں گے. لیکن ہم اس معجزے کے عادی ہیں. ایک بے قدر بیج کا 6 ارب گنا بڑا درخت بن جانا یہ اصحاب کہف کے معجزے سے بڑا معجزہ ہے. یہ ہم سارے آبزرو کر رہے ہیں معجزات، لیکن ہم عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈینائی کیا. اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو بہت بڑا معجزہ ہے، تم نے یہ گمان کیا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ بڑی عجیب یعنی معجزات میں سے؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے معجزات کر رہا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں. تو یہ جناب اصحاب الکہف کا ایک پورا واقعہ تھا، اور اس کو 1561 کے اندر ایک ڈرامہ سیریل بنائی گئی تھی 1997 میں ایران والوں. سر وہ درجنوں زبانوں میں ڈب ہو چکی ہے،
بنی فارسی میں تھی، اردو ڈبنگ میں بھی پیغام کراچی والوں نے اس کی ڈبنگ کی ہے. سر اشک بار آنکھوں سے دیکھنے والی وہ ڈرامہ سی، پورا اصحاب کہف کا انہوں نے واقعہ فلمایا ہے، اور توحید کا خزانہ ہے سر. وہ جس طریقے سے انہوں نے توحید اس میں پریزنٹ کی، یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. آپ اصحاب کہف لکھیں، اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی ہے، انگلش بھی، عربی ڈبنگ کے ساتھ بھی. کئی ایوارڈ دنیا کے اس کو مل چکے ہیں. 1997 میں بنائی گئی تھی، آج سے آلموسٹ 22 سال پہلے. آج بھی دیکھیں آپ جناب، آپ دل کرے گا کہ ایک دن میں اس کو ختم کر کے اٹھیں، جس طریقے سے انہوں نے اس کو فلمایا ہے. تو یہ بڑی ایک ناانصافی تھی کہ میں اصحاب کہف کا ذکر کروں اور ایران والوں کی اس فلم کا ذکر نہ کروں، جو انہوں نے واقعی اس طرح فلمائی ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے پہنچا دی ہے. آپ کو یعنی موٹیویشن ملے گی کہ یار یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کی، اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے امر کر. آج لوگ ان کا ذکر کرتے. قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا اور اللہ کے ان موحدین کا ذکر لوگ ہمیشہ کریں گے، ان کی مثالیں دیں گے کہ جناب ایسے نوجوان بھی ہوتے ہیں. اچھا یہ تو واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا تاکہ لوگ توحید کی طرف رغبت کریں. ہم نے اس کو فضائل کا ذریعہ بنا لیا. وہ بھی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو سورہ کاف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا دجال کے فتنے سے بچ جائے. تو کبھی اس پہ غور کریں کہ دجال کے فتنے کا اس سے کیا تعلق ہے. اس لیے کہ اس کی جو 10ویں آیت ہے وہ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ تعالیٰ نے جب کوئی کامیابی کی راہ نظر نہیں آتی تھی، اصحاب الکہف کے لیے کامیابی کی راہ نکال دی. تو دجال کے فتنے کے خلاف بھی جس کو یہ 10 آیات یاد ہوں گی اس کے لیے بھی کامیابی کی راہ نکل. تو یہ یاد اسی کو ہوں گی جو روزانہ پڑھے، اسے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں، خود بخود زبانی یاد ہو جائے. اسی طریقے سے صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں، جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور اللہ تعالیٰ کی. صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، وہ سورۃ الکہف ایک صحابی پڑھ رہے تھے، ان کا گھوڑا جو ہے وہ بدک گیا تھا، فرشتے وہ سننے کے لیے آ گئے. تو سورۃ الکہف کے فضائل اپنی جگہ ہیں، لیکن اس کے جو مضامین میں یہ اصحاب الکہف کا پہلی 26 آیات کے اندر جو ذکر ہے وہ توحید کے علم برداروں کے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ اگر آپ تھوڑے کیوں نہ ہوں، اگر آپ سچائی کے لیے کھڑے ہیں، ٹروتھ لور ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ تھام لے. دنیا میں نہ بھی تھامے، آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں تو آپ کا مقدر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس لیے گھبرانا نہیں ہے، سچائی کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور کبھی پرواہ نہیں کرنی اس حوالے سے. تو اس کے ساتھ جو باقی سٹوریاں وہ جوڑ دیتے ہیں وہ ساری کی ساری کرو. ایک دفعہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ الکہف جو لوگ جوانی سے ابھی تک اس کو پڑھ رہے ہیں جمعے کے وظیفے کے طور پہ، ایک دفعہ ترجمہ بھی سر کھول کے پڑھ لو. اور آپ نے مزید مزہ لینا ہے تو میری جو 9 سالوں کے اندر قرآن کی تفسیر ریکارڈ ہوئی ہے اس میں سورہ کہف پہ تو میرا بہت لمبے لیکچرز ہیں. اس میں تو کئی ایک مضامین، ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ ہے، قصہ خضر و موسیٰ ہے. اس کے علاوہ اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ دنیا کی محبت کی مذمت ہے، جو اصل چیز. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک واقعات بھی اس میں بیان کیے ہیں، مثالیں بھی بیان کی ہیں. تو سورۃ الکہف کو کبھی ترجمے سے بھی پڑھ کے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا. ٹھیک ہے جی، اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. بقیہ سوالات انشاءاللہ پھر کو بچ کے اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. آپ کسی کو بتائیں گے تو ظاہر ہے وہ تو اس تصور سے ہی کام اٹھے گا. پھر اس کا بھی حل انہوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ایک شخص نے 60 سال کی عمر میں توبہ کی ہے کہ بس میں آج سے جو ہے وہ نمازوں کی نیت کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں وہ ابھی گھر سے نیت کر کے نکلے اور یہ بھی ساتھ نیت کرے کہ میں نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک آلموسٹ جتنی 45 سال کی جو نمازیں میری رہتی ہیں، 15 سال کی عمر میں تو بالغ ہو گیا نا، اور میں اس کی قضا کی بھی نیت کرتا ہوں، تو وہ راستے میں مر جائے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا. وہ ساتھ معافی کی بھی اس کو نا نوید سنا دیتے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ خود ذہنی طور پہ بہت ٹارچر کرنے والی بات ہے کسی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی فرض جو ہے نا جب تک آپ اس کی ادائیگی نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگی. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے، لیکن مسئلہ ہے جب توبہ کوئی شخص کر لے گزشتہ کی زندگی سے، تو پھر اب آئندہ کی زندگی کے حوالے سے ہی اس سے باز پرس ہوگی، سوائے حقوق العباد کا جو معاملہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی نے جوانی میں کسی کی ناحق جائیداد دبا لی ہے تو بس توبہ سے معاف ہو جائے گی، نہیں. جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ سارے کے سارے حقوق اسے پورے کرنے ہوں گے. وہ تو بڑی سخت حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا متاع، مال، دولت وغیرہ نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن ڈھیروں ڈھیر نیکیاں لے کر آیا، پہاڑوں کے برابر، جس میں حج، عمرے اور نمازوں کی نیکیاں بھی تھی، لیکن اس حال میں اللہ کے حضور پیش ہوا کہ دنیا میں اس نے کسی کو مارا ہوا،
کسی کا خون بہایا، کسی کو ڈرایا اور دھمکایا نہ حق، تو وہ لوگ قیامت والے دن آ کر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ آج ہمیں بدلہ چاہیے۔ اب آخرت کی زندگی کی جو کرنسی ہے وہ تو نیکیاں ہیں، نوٹ تو ہے نہیں ہے، اور معافی تلافی بھی زبانی کلامی ہو نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ اس شخص کی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، تب بدلہ اترے گا۔ تو وہ ایک ایک کر کے اس سے نیکیاں لینی شروع کریں گے حتیٰ کہ اس کا نام اعمال خالی ہو جائے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ یہ مولانا شریف نہیں، صحیح مسلم شریف ہے۔ پھر ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا بدلہ لینا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی ہیں، اب ریورس ریئیکشن شروع کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے نا، وہ اپنے گناہ اس کے نام اعمال میں ڈالنا، حتیٰ کہ الٹیمیٹلی اسے جہنم کا حکم ہو جائے گا۔ اور کئی لوگ اس کی نیکیاں لے کر جو دنیا میں زیادتیاں کی ہوئی ہوں گی لوگوں کے ساتھ، وہ تو بچ جائیں گے، اور اس کی ساری نمازیں، حج، زکوٰۃ اور بڑی بڑی نیکیاں وہ تو اس سے جاتی رہے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ البتہ جہاں تک حقوق اللہ کا تعلق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے معافی والا معاملہ کیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانا پچھلے کے جتنے گناہ اگلے جو گزر چکے، ان کو ہم اردو میں بولتے ہیں اگلے گناہ، جو پہلے گزر چکے ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایمان لانا، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنا اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، اور حج مبرور جو مقبول حج ہے وہ بھی اگلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ تین اعمال، لیکن یہ بھی گناہ جو ہیں وہ والے گناہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ حقوق العباد جو ہے نا، وہ بندوں نے ہی معاف کرنے ہیں، آپ نے دنیا میں معاف کروانے ہیں ان سے، یا ان کا حق پورا نہیں کر سکتے تو پھر کسی طریقے سے معافی تلافی والا کام انہی کے ساتھ آپ نے۔ اب نمازیں بھی چونکہ حقوق اللہ میں آتی ہیں، اس کی قضاء عمری کا معاملہ یہی ہے کہ جو شخص توبہ کر لیتا ہے، بس آئندہ سے اب نمازیں جو اس کی رہ جائیں نا، وہ ساتھ ساتھ اپنی پوری کرے۔ ان کی نماز جو قضا ہے یا فوت شدہ نمازیں، وہ ساتھ ساتھ ادا کرنا ضروری ہوں گی۔ اور اس میں ایک اور بڑی خطرناک چیز تو یہ ہے کہ سورہ الروم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منیبین الیہ، رجوع لاؤ اللہ کی طرف، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھنا، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں نہ ہو جانا۔ نماز چھوڑنے والا تو اللہ کے نزدیک عملاً مشرک ہے۔ اسی کو سپورٹو 246 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں، کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو جو نماز بالکل پڑھ ہی نہیں رہا تھا، تو وہ پاکستان کے ایک شناختی کارڈ میں تو مسلمان تھا، اللہ کے حضور تو ویسے ہی کافر تھا۔ تو جب وہ پیسے ہی کافر تھا اور کلمہ پڑھ کے اب مسلمان ہوا ہے، تو بس وہ پھر اس غیر مسلم کی طرح ہی ہے جو آج مسلمان ہوا ہے، تو آپ اس سے قضاء عمری نہیں کروائیں گے۔ اور مزے کی بات ہے، حنفی یہ کہتے ہیں کہ 60 سال کا اگر کوئی کافر مسلمان ہونا، وہ قضاء عمری نہیں کرے گا۔ 60 سال کا اگر مسلمان ہو جائے، یعنی نمازیں شروع کر دے، تو وہ اپنی بالغ ہونے، یعنی 14 یا 15 سال کی عمر سے لے کے 60 سال تک کی جو عمر کی نمازیں ہیں وہ اپنی قضا کرے گا، اس لیے کہ وہ مسلمان تھا۔ سر وہ آپ کے کاغذوں میں مسلمان تھا نا، اللہ کے حضور مسلمان کہاں سے تھا؟ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو کفر شمار نہیں کرتے، تارک الصلاۃ کو وہ کافر سمجھتے تھے۔ یہ چھوٹی بات ہے۔ تو اگر حنفیوں کا زیادہ مسئلہ ہے تو وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ مسلمان ہوا ہے تو خدا کے لیے اب اسے نمازیں پڑھنے دیں، پھر ساتھ ساتھ جو نمازیں وہ پوری کرے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک قضاء عمری اس حوالے سے معاملہ رکھ دیا کہ جو آپ نفلی عبادات کرتے ہیں، جو ہماری فرض نمازوں کے ساتھ جڑی ہوئی نفلی عبادات ہیں، جو اگرچہ نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ دے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن ان کا ایک فائدہ ہے سنت مؤکدہ کا، کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی شخص کے فرائض میں کوتاہی نکلے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی نفلی عبادتیں تولو اور انہیں فرض کے بدلے تول لو اور فرض کی کمی اس سے پوری کر دی۔ تو اگر نفلی عبادات آپ کی ساتھ ہوں گی تو آٹومیٹکلی آپ کے فرضوں کی کوتاہی پوری ہوتی رہے گی، اور وہ 12 رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے سنت مؤکدہ کے طور پہ ہمارے ساتھ رکھ دیے، جو بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 12 رکھتے پڑھا کرتے تھے، 4 زور سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، اور 2 فجر سے، اور 3 وتر الگ سے سننا، وہ آپ پڑھیں۔ تو یہ نفلی عبادت آپ روزانہ 12 اور 3 15 ہو گئی، 2 رکھتے اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو اور پڑھیں، اور وہ عشاء کے وتر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لیے جائیں تو تہجد کے ایکویلنٹ ہیں۔ مسند احمد میں اور سنن دارمی میں اس حوالے سے احادیث موجود ہیں،
میری الگ سے ویڈیوز بھی ریکارڈڈ ہیں اس میں. تو 17 نوافل تو یہ آلموسٹ ہو جاتے ہیں خود بخود ہی. باقی جو وطر کی قضا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے. جو پرانی نمازیں چھوٹی ہیں ان میں آپ نے وطر بھی قضا کرنے ہیں. البتہ جو ساتھ ساتھ چھوٹ جائے وہ آپ ضرور کریں وطر قضا. صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام تو سفر میں بھی وطر کی نماز نہیں چھوڑتے تھے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. تو وطر کی ایک تاکید ہے، لیکن نمازیں وہی 5 فرض ہیں اور اس میں بھی فرض رکھتے ہیں 2 فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء. یہ کافی ہے. تو آٹومیٹکلی قضاء عمری والا معاملہ تو آپ کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت میں چلے گا. البتہ جو ساتھ ساتھ نمازیں اب توبہ کرنے کے بعد چھوٹیں وہ آپ نے پھر ساتھ ساتھ پڑھنی ہے. اس کے بارے میں وہ صحیح مسلم میں ایک مشہور حدیث ہے. غزوہ خیبر سے واپسی پر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہزاروں صحابہ کا قافلہ تھا اور رات کا کافی حصہ بیت چکا تھا. تو صحابہ کو بھی نیند آ رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ہم تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، اور حضرت بلال جو مؤذن رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ وہ صبح فجر کا وقت شروع ہوتے ہی ہمیں اٹھا دیں گے. تو حضرت بلال جو ہے وہ نوافل پڑھنا شروع ہو گئے تاکہ مجھے نیند نہ آئے. بس وہ ایک لمحے کے لیے انسان نے سستی دکھانی ہوتی ہے نا. تو وہ اپنی سواری کے اوپر سوار ہوئے، اونٹ کے اوپر، اور مشرق کی طرف جو پو پھوٹتی ہے نا، صبح صادق شروع ہوتی ہے جو ختم سحری اور فجر کا وقت داخل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے. جب فجر کا وقت قریب آنے والا تھا نا تو ان کی بھی اچانک آنکھ لگ گئی، اور ایسی آنکھ لگی کہ سورج خوب بلند ہوا تو آنکھ کھلی. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی اور اس کے بعد باقی اصحاب کی کھلنی شروع ہوئی. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے اور اللہ کے نبی کی بھی نماز چھوٹ گئی. اور حضرت بلال کو نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ بھئی تمہاری ڈیوٹی لگائی تھی. آپ دیکھیں جی لوگ کتنے فرینک تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے آپ پہ نیند کا غلبہ کیا اس نے میرے میں بھی کر دیا. کوئی 295 سی نہیں لگی سر. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے بات کی کہ آپ کو بھی نیند آئی ہے نا، مجھے بھی آگی، میں بھی انسان ہوں. آپ لاکھ کہتے رہے کہ جی وہ شیخ عبد القادر جیلانی اور امام حنیفہ جو ہیں وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، اور اس سے بڑی کہانی آپ یہ کرواتے ہیں کہ جی وہ ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی جو خاک اڑ کے اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھتی ہے نا، اس کو بھی کوئی بزرگ، کوئی امام حنیفہ، کوئی امام شافعی، کوئی عبد القادر جیلانی، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اس گھوڑے کے نتنوں میں بیٹھنے والی خاک جو اس گھوڑے کے قدموں سے اٹھتی ہے، صحابی کے قدموں سے نہیں، اس کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن وہ صحابی جو ہے وہ کہتے ہیں ادنا صحابی، تو یہ ادنا صحابی بھی نہیں تھے، حضرت بلال تھے، وہ بھی سو گئے. کوئی عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر نہیں پڑھی. اور اس سے بھی بڑھ کے جو آپ نے قوالی ایک مشہور کی ہوئی ہے کہ حضرت بلال نے ایک دفعہ اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا تھا. یہ کہانی شریف ہے، یہ مولانا شریف ہے، اور میں مسلم شریف بیان کر رہا ہوں. تو مسلم شریف میں تو حضرت بلال کی عزت جب سٹیک پہ لگی تھی تو وہ ہونا تو چاہیے تھا اس دن سورج نہ نکلتا. تو سورج نکلا جناب، ایسا نکلا ہزاروں صحابہ کی نماز بھی حضرت بلال اپنی ڈیوٹی نہیں پوری کر سکے نیند کے غلبے کی وجہ سے، اور ان کی نماز فوت ہو گئی. تو اس موقع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہاں سے اٹھو، نکلیں ہم یہاں سے. الموطا امام مالک میں اس کو سپورٹیو ایک اور طریق بھی ہے، اور یہ دونوں طریق آپ کو مشکات کی پہلی جلد میں مل جائیں گے، مسلم شریف والا بھی اور الموطا امام مالک. تو نبی علیہ السلام نے کہا اس جگہ پہ شیطان کا غلبہ، یہاں سے اٹھ کے ہم آگے جاتے ہیں. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں آگے جا کے آپ علیہ السلام نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، حضرت بلال سے کہا کہ اقامت کہو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جماعت کے ساتھ سورج نکلا ہوا نماز ادا کی. اور پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اور جب وہ نیند سے اٹھے وہ نماز ادا کر لے، اس کے لیے نماز کا وہی وقت. اور پھر آپ نے سورہ طٰہٰ کی وہ آیت تلاوت کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھ. تو مقصد تو اللہ کو یاد رکھنا ہے نا. اگر کبھی نیند کا غلبہ ہو گیا تو آپ نماز پھر اس وقت ادا کریں گے. اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ پھر نماز کے جو قضا کا تصور ہمارے ہاں عموماً پایا جاتا ہے نا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اگر کوئی بھول جائے یا سو گیا تو جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نماز کا وقت وہ ہو جائے گا. مثلا اگر ایک شخص زور کے بعد اس کی آنکھ لگی اور جا کے عشاء کے وقت میں کھلی تو بس عشاء کے وقت میں جا کے عصر مغرب عشاء پڑھ لے. اس کی روٹین نہ بنائیے نا. میں اس کی کوئی ترغیب دلا رہا ہوں کہ روزانہ فجر آپ 10 بجے اٹھ کے پڑھیں یا 8 بجے آفس جانے سے پہلے پڑھیں، کبھی کبھار. تو یہ جو کہا تھا نماز قضا، اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قضا نماز کا طریقہ بتائیں. وہ طریقہ کیا یار، جو نماز رہ گئی اس کو پڑھ لو، اور زبان سے تو نیت کرنی بھی نہیں ہوتی، دل میں وہ آپ کے لیے وہی ہے. اگر آپ لیٹ اٹھے ہیں تو آپ کہیں میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنے دل میں نیت کریں. اس میں یہ نہیں کہنا ہوتا کہ آج جالی
جڑی فجر رہ گئی سی او میں قضا کر رہا، یا جڑی کل والی رہ گئی سی وہ کر رہے ہیں، بس اپنے ذہن میں حاضر کی کہ نماز ہے، وہ نماز کا وقت آپ کے لیے وہی ہے۔ یہ قضا کی ٹرم تو فقہا نے ڈیفائن کی ہے نا، ادروائز احادیث میں ہے نماز کا فوت ہو جانا، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہماری صلاۃ الوسطی فوت کروا دی۔ یعنی وہ خندق کی پرلی طرف سے چونکہ تیر آ رہے تھے، اس کی وجہ سے مسلمان زخمی ہو جاتے تھے، تو عصر کی نماز نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ آپ کے لینگویج میں قضا ہو گئی، یعنی وقت گزر گیا، اور آپ نے جا کے پھر نماز مغرب کے وقت میں جا کے پہلے عصر کی نماز ادا کی، پھر مغرب کی نماز ادا کی۔ تو اس طریقے سے نماز کبھی چھوٹ گئی ہے تو آپ بعد میں جب آپ کو موقع ملے آپ اسی وقت نماز پڑھ لیں، لیکن توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ اپنی نمازیں پوری کرتے رہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی نماز اب چھوٹی ہے تو اب وہ کہ جی میں نے توبہ کر لی ہے تو معاف ہو گیا، نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب وہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں تھا۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا تو اب بس ایک دن سے بینچ مارک کرے، اس کے بعد سے وہ پھر ساتھ ساتھ اپنی پڑھے گا۔ لہٰذا یہ بالکل اہل حدیث کہیں یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو ساتھ ساتھ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ توبہ سے معاف ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں جو پرانی آپ 20 25 30 سالوں کی لوگوں کو کہہ رہے ہیں نا کاپیاں بناؤ، ڈائریاں بناؤ، ڈائری ہم نے خود دعوت اسلامی میں نا وہ لوگوں کو ترغیب دلاتے تھے، ان کی ڈائریاں بنواتے تھے۔ میں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے تو بالغ ہونے سے پہلے ہی نمازیں پڑھا لیکن لوگوں کی ڈائریاں ہم بنوایا کرتے تھے۔ اور پھر بعد میں خیر ایک نیا مسئلہ انہوں نے کہا کہ جی وہ جس نے تجوید سے نماز نہیں پڑھی ہوئی نا وہ بھی اپنی قضائے عمری دوبارہ سے کرے، الحمد کو پڑھتا رہے۔ تو پھر مجبوراً ہمیں بھی ایک چھوٹی سی ڈائری بنانی پڑی، حالانکہ یہ بھی کوئی ایشو نہیں ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا رہے، اس وقت اس کو عربی اس کی پروننسیشن درست نہیں تھی تو جب ٹھیک ہوگی بس اس وقت سے وہ آگے معاملات کو لے کے چلنا شروع کر دے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں، اس کو ہنگامہ کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قضائے عمری کا کانسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں رواج پکڑ گیا ہے، ایک تو اتنا بےہودہ ہے کہ اسے بریلوی دیوبندی بھی نہیں مانتے، وہ جمعۃ الوداع کے دن جو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ دوسرا جو بریلوی دیوبندی یعنی حنفی لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک کی ساری نمازیں پڑھنی ہے، یہ ان لاجیکل ہے، اس کی کوئی اس اعتبار سے اصل نہیں ہے۔ البتہ توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ جو آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ اور جب نماز ایک دفعہ آپ کا وقت چھوٹ گیا تو پھر سنت کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، فرض خالی پڑھ لینے کافی، عام حالت میں بھی فرض پڑھ لینا کافی ہے۔ وہ کئی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی فجر کی سنتیں بھی قضا کرنی ہے، یار فجر کے فرض تو پڑھ لو میرے بھائی، سنت آپ نے بے شک پڑھنی ہے، پڑھیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ 2 رکعتیں رہ گئی تھی سنت، جو نفلی نماز ہے سنت موقدہ ظہر کے بعد والی، تو آپ نے عصر کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھا۔ تو سنت بھی آپ وقت گزر گیا تو آپ پڑھ سکتے، یہ 12 سنت موقدہ دن رات میں پوری کرنی ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں محل دے گا جو دن رات میں فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اور وہ بخاری مسلم دونوں میں آئی ہیں، 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے۔ اور یہ حدیث اتنی رکت انگیز ہے صحیح مسلم کے اندر، وہ یہ حدیث جو شخص بیان کرتا ہے نا وہ اپنے نزا کے عالم میں بیان کرتا ہے، اور اس خوشی کے ساتھ کہ میں اب اللہ کے پاس جا رہا ہوں تو جنت میں ایک محل میرا انتظار کر رہا ہوگا کیونکہ میں نے 12 رکعتیں اپنی زندگی میں نہیں چھوڑی۔ وہ نزا کے عالم میں تبا تابی جو ہے نا، وہ تبا تابی کو یہ حدیث سناتے ہیں، اور کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 12 رکعتیں پڑھے گا تو اسے اللہ جنت میں محل دے گا، اور وہ پھر کہتے ہیں جب سے میں نے اس شخص سے یہ حدیث سنی ہے نا میں نے 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ پھر وہ جو تبا تابی ہے نا وہ کہتا ہے جب سے میں نے وہ تابی سے سنی ہے میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اس طرح اوپر چین کرتے کرتے سیدہ ام حبیبہ ہماری ماں جو ہے ام المومنین، وہ کہتی ہے میں نے اپنی زندگی پوری میں یہ رکعتیں نہیں چھوڑی جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا۔ اور ام حبیبہ سے جو سننے والا تابعی ہے ان کا بھائی چھوٹا، وہ بھی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ سے سنا میں نے یہ رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے آگے جو تبا تابعی سنتا ہے وہ کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ کے بھائی تابعی سے یہ حدیث سنی ہے میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی ہیں۔ اور وہ 12 رکعتیں ہیں 4 زور سے پہلے، 2 زور کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ اچھا بخاری میں ایک حدیث میں عبداللہ بن عمر نے 2 رکعتیں بھی زور سے پہلے بتائی ہیں، تو وہ 2 رکعتیں انہوں نے آبزرو کی تھی، 2 سکتہ نبی علیہ السلام اپنے حجرے میں پڑھ کے آئے ہوں، جبکہ الگ احادیث میں جب 12 رکعتیں موجود ہیں تو بخاری میں یہ ہے کہ زور سے پہلے آپ کی روٹین 4 رکعتوں، اور 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھنا افضل ہے، اکٹھی ایک بھی 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں تو وہ بھی یعنی آپ کے لیے جواز موجود ہے۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر عبداللہ بن عمر سے باقی اصحاب سے موجود ہے کہ وہ جو دن کے نوافل ہیں ان کو اکٹھا بھی 4 رکعتوں کو یعنی سنت موقدہ کو پڑھ لیتے تھے، رات والوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ اس پہ بھی میری الگ سے ویڈیوز ریکارڈڈ موجود ہیں۔ تو قضائے عمری کا آپ کے پاس جو یہ برڈن ہے اس کو اپنے آپ ذہن سے اتاریں، نماز جو ساتھ ساتھ ہے وہ پڑھتے جائیں،
وطر کے بارے میں بھی آیا ابو داؤد ترمذی میں، نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو شخص وطر کی رات کو نماز نہ پڑھ سکے، سو گیا، بھول گیا، تو صبح کے وقت وہ پڑھ لے. تو یعنی صبح سے مراد میں تہجد نہیں کہہ رہا، وہ تو افضل ہے، یعنی فجر کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے اگر اس کا ٹائم رہ گیا. ویسے وہ رات کو پڑھ لے، اشراق کے وقت میں بھی جا کے پڑھ سکتا. اور اس میں کوئی نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ جناب آج کی فجر چھوٹی ہے تو آج ہی وہ پڑھنی ہوگی. بہتر تو ہے آپ زور سے پہلے اسے پڑھ لیں، لیکن نہیں پڑھی گئی عشاء کے وقت پڑھ لیں. اس لیے کہ سنت موقدہ دن کے وقت کوئی چھوٹ گئی ہیں، رات کو عشاء کے وقت ساری پوری کر لیں 12 رکعتیں، تاکہ وہ الفاظ ہیں دن رات میں جو 12 رکعتیں قائم رکھیں. تو اگر رہ گئی ہیں تو نبی الاسلام کی بھی تو رہ گئی تھی، آپ نے بھی اس کو جگہ سے ہٹا کے پڑھ لیا، تو 12 کی گنتی آپ نے پوری کی. اس طرح اگر آج ہی فجر رہ گئی، نہیں یاد رہی، کل پڑھ لیں. اور وہ پھر کئی لوگوں نے بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ اگلے دن وہ پھر فجر کے ساتھ وہ فجر پڑھنی ہے، وہ سر جس ٹائم مرضی پڑھیں. اور یہ نمازیں تو وہ ہیں جو آپ فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جن اوقات میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن قضا نماز آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے، فجر کے فرض کے بعد بھی اور عصر کے فرض کے بعد بھی. یعنی عموماً اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس اوقات میں اور کوئی نماز پڑھی جائے، لیکن قضا نماز کے لیے آپ کوئی بھی وقت سوائے وہ 3 مکروہ اوقات ہیں، سورج نکلتے وقت جب وہ سورج کی وہ ٹکیا باہر آ رہی ہو، یعنی وہ گول ٹکیا اس کی، اور جب غروب ہو رہی ہو، اور جب سینٹر میں ہو. اس پہ الگ سے میری ویڈیو ریکارڈ ہے نمازوں کے مکروہ اوقات، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی وقت میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں. تو آج کی اس حوالے سے گفتگو کا کنکلوژن یہ ہوا کہ قضائے عمری کوئی چیز نہیں ہے. پرانی جو زندگی میں قضا نمازیں ہوئیں، اللہ سے توبہ کریں، معافی کی امید ہے، ٹینشن نہ لیں. آٹومیٹکلی نفلی عبادات آپ کی اس غلطی کا کفارہ بھی بنتے جائیں گے اگر آپ کو زیادہ ٹینشن ہے، ادروائز توبہ بھی کافی ہے. اور جو توبہ کرنے کے بعد ساتھ ساتھ نمازیں قضا ہوتی ہیں وہ کرنا ضروری ہے. وہ کوئی نہیں کہتا کہ جس کو بھی آپ اللہ سے ڈھیری بناتے ہیں وہ معاف نہیں ہوگی جب تک آپ نہیں پڑھیں گے. باقی جو پرانی کئی سالوں کی ہیں وہ ظاہر کون حساب رکھ کے کرے. اس طریقے سے وہ کہتے ہیں قضائے عمری کے روزے بھی ہوتے ہیں، نمازہ نہیں صرف، وہ روزے بھی کہتے ہیں اور زکوٰۃ بھی بتاتے ہیں. اب زکوٰۃ تو پھر بھی چلو بندہ نکال سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ پٹ نہیں کرنی، ایک نیت ہی کرنی ہے اپنے مال میں سے پیسہ نکالنے کی. قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے. یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے. جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ منافق ہے. صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے. تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا. عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے. اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب. ہاں ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو. یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث. عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. یہ پہلی نصیحت. اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا. تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے. اور تیسری چیز فرمایا
شراب نہ پینا، یہ تمام